اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری جو صورت ہے سورہ عصر، جس کا مطالعہ ہم نے غالباً 2 مہینے پہلے قاسم صاحب ہمارے ایک کولیگ ہیں وابڈا میں، انہوں نے رکھا تھا۔ آج اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے کیونکہ ان پلانڈ تھوڑا سا یہ درس مجھے دینا پڑ رہا ہے۔ بہرحال کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمانی کچھ اس طرح ہے کہ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی یہ جو صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورت ہے اور بڑی جامع صورت ہے کہ جس کے بارے میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صورت نازل نہ بھی ہوتی اور یہ صورت ہی خالی نازل ہو جاتی تو اس کا میسج اور اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں تو وہ امت کی ہدایت کے لیے یہی کافی تھی۔ امام راضی جو کہ یہ جو والعصر پہلا لفظ جس کے حوالے سے اب ہم اس کو تھوڑا سا آیت وائز دے کے چلتے ہیں، والعصر زمانے کی قسم۔ والعصر جو ہے یہاں علماء کرام کی مختلف آ رہا ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ والعصر سے مراد ہے عصر کی نماز کا ٹائم، لیکن جو غالب اکثریت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ عصر سے مراد زمانہ ہے کہ جس کو یہاں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ زمانے کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آگے لوگ خسارے میں ہیں اور خسارے سے بچنے والے کون لوگ ہوں گے جو ان 4 باتوں پہ عمل کرتے ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ہم پہلے بھی 12 میں آپ کے سامنے بات رکھ چکا ہوں کہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ کے اندر یہ انداز تھا، یہ اسلوب تھا کہ وہ کسی چیز کا تکرار جب کیا کرتے تھے، کسی چیز کا یقین دلانے کے لیے جب بات کیا کرتے تھے تو قسم کھایا کرتے تھے۔ سورج کی قسم کھایا کرتے تھے، چاند کی قسم کھایا کرتے تھے، دیوتاؤں کی قسم کھایا کرتے تھے، دریاؤں کی قسم کھایا کرتے تھے، ستاروں کی قسم کھایا کرتے تھے، کبھی کسی اپنے ولی کی قسم کھایا کرتے تھے، مختلف جو ہے وہ مجاور جو تھے ان کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی اسلوب کو اپنے یہاں پر بیان کیا۔ 30واں پارہ، چونکہ میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی رکھا کہ ہمارا جو فوکس ہے، ہمارا جو مین مقصد ہے کہ ہم انشاءاللہ 37 صورتیں جو ہے قرآن مجید کی 30ویں پارے کے اندر موجود ہیں۔ 37 صورتوں میں سے میں یعنی تقریباً آدھے پارے سے اوپر کی صورتیں لے کے چل رہا ہوں اور آدھے پارے سے نیچے ہمارے یہ تیمور بھائی یا ایاز بھائی یہ دونوں اس کو کور کر رہے ہیں، لیکن چونکہ آج تھوڑا سا ان پلانڈ یہ مجھے ایکٹیویٹی کرنی پڑ رہی تو آج میں نے اس پہ بات کی۔ تو یہ قسمیں جو کھایا کرتے تھے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ زمانہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنے اندر سب چیزیں سب کرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں زمانہ جو ہے 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ کون بتائے گا زمانہ؟ جی، ماضی ہو گیا سر، ہاں، حال ہو گیا، مستقبل ہو گیا۔ مستقبل، ٹھیک ہے، پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر، ماضی، حال اور مستقبل، 3 حالتوں میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈ کے اندر، یہ دیکھیے کتنا بڑا جامع مفہوم نکل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈ کے اندر بتا دیا کہ جن لوگوں نے، جن اقوام عالم نے اللہ تعالیٰ کے فرامین کا انکار کیا وہ تو کس طرح نیست و نابود ہو گئے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم نود، یہ فرعون، یہ حمان، یہ شداد، یہ نمرود، یہ سارے کے سارے لوگ، یہ ساری اقوام کہ جو کہ کہتے تھے ہم سپریم پاور ہیں، ہم سپریم پاور ہے، ہمیں کوئی ختم کر نہیں سکتا، ہمیں کوئی گرا نہیں سکتا، ہمارے جو محلات ہیں اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈ کے اندر کہا ہے کہ زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا ان کا عبرتناک انجام جو ہے وہ آج بھی ہمارے سامنے، یہ احرام مصر کی شکل میں ہم جاتے ہیں نا۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال فرعون کی رکھوں گا اس کے بعد کہ آپ یہ دیکھیں قوم عاد کس طرح تباہ ہوگی کہ وہ پہاڑوں کے اندر تراش کا گھر بنایا کرتی تھی، یعنی قوم سمود جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر تراش کے گھر بنایا کرتی تھی۔ قوم عاد جو ہے ارم ذات العماد
کہ بڑے بڑے پلرز کھڑا کرتی تھی اور اس کے اوپر بڑے بڑے جو ہے نا وہ چھتری نما وہ بنایا کرتی تھی, گھر بنایا کرتی تھی, اور وہ بڑی اسٹرانگ قسم کی, اس کی نوٹیفیکیشن بند کر دیں, تو وہ بڑے بڑے گھر بنایا کرتی تھی اور اس کے اندر کیا کرتے تھے کہ وہ اس کے اندر رہتے تھے. اور قومیں آج جو ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر میں پڑھ رہا تھا, تقریباً 7 گز ان کا جو ہے قد ہوا کرتا تھا, 7 سے 8 گز, اور یہ بنتا ہے تقریباً 18 فٹ, یعنی زمین سے جو آپ کا گھر ہے اس گھر سے لے کے یہاں تک ان کے بڑے بڑے قد ہوا کرتے تھے, اور وہ درختوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا کرتے تھے, ایسے جڑ سے اکھاڑ دیا کرتے. تو وہ کہتے تھے ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا. تو کہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں آندھیوں کو طوفان آیا, کہیں پتھروں کا طوفان آیا, یعنی عذاب مختلف شکل ہے. کہ یہاں جو قوم سمود تھی کہ جو کہ اپنے گھروں کے اندر تھے, کہ جنہوں نے اس دور کے جو نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام جو ان کے نبی تھے اونٹنی والے, اس کا قصہ انشاءاللہ ہمارے آگے جب آئے گا ہم اس کو پڑھیں گے کہ وہ ان کو کس طرح نیست و نابود کر دیا. قوم عاد جو تھی, جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی, کہ جنہوں نے انکار کر دیا ہود علیہ السلام کے, تمہارا اللہ کیا کرے گا, تمہارا اللہ جو عذاب لے کے آنا چاہتا ہے لے آئے. ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا. تو یہاں ہم صرف میں آپ کو گلمس کے طور پر ایک قوم کا تذکرہ کروں گا کہ جو کہ فرعون کی قوم تھی, کہ جن کو میخوں والے, ہم نے 2-3 کلاسز پہلے پیچھے پڑھا تھا کہ ان کو کہا گیا کہ میخوں والے فرعون کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈریس کیا تھا. بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا بھی ہے ایسی قوموں کو کہ ان لوگوں کا جو انجام ہوا تھا یہ نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو بتایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ یہ نہ ہو تمہارا انجام بھی اسی طرح ہو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یعنی رو کے اور اللہ تعالیٰ التجا کر کے مناجات کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے یہ آخرت تک جو ہے نا وہ ملتوی کرا دیا. آتے ہیں چھوٹے موٹے, جیسے کرونا کی شکل میں عذاب آ گیا, کوئی چھوٹے موٹے عذاب آ گئے, لیکن وہ جو پوری قوم ختم ہو ڈیمالش ہو جایا کرتی تھی. قوم نوح ڈیمالش ہوگی, قوم عاد ڈیمالش ہوگی, قوم سمود ڈیمالش ہوگی, یہ ساری کی ساری قومیں پوری کی پوری لپیٹ دی جاتی تھی. وہ سلسلہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ منوا لی کہ اللہ تعالیٰ اب اس قوم پہ جناب میں نہیں چاہتا کہ آپ اس پہ عذاب لے کے آئیں, پر وہ اللہ اور نبی کا معاملہ تھا کہ انہوں نے یہ عذاب کا جو ایک بہت بڑا سلسلہ آتا تھا اس کو ختم کرا دی. اب یہ جو فرعون تھا یہ کیا کرتا تھا 3500 سال پہلے, کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے 3500 سال پہلے یہ فرعون تھا کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آیا تھا. یہ فرعون اصل میں لقب ہے, جیسے ہم کہتے ہیں بادشاہ کنگ سلیمان, جیسے اس وقت سعودی عرب کا بادشاہ ہے کنگ سلیمان, اس طرح کنگ کو بادشاہ کو فرعون کہا کرتے تھے, اس کے آگے اس کا نام یعنی مختلف نام ہوا کرتے تھے. تو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس فرعون کا تذکرہ آیا, وہ جو فرعون تھا اس نے کیا کر رکھا تھا, اس کے جو لوگ تھے جو یعنی دین جو سکھاتے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کے اس فرعون کو کہا کہ تمہارے سلطنت کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا. انہوں نے ستاروں کی چال, ہم نے کل پڑھا تھا نا ستاروں کی چال کیا ہوتی ہے, باقاعدہ ان کا پوری کیمسٹری ہے, ان کی پوری علم ہے کہ جو کہ عرب کے اندر, مصر کے اندر یہ علم موجود تھا, عرب کے اندر یہ علم موجود تھا, شام کے اندر یہ علم موجود تھا, اور وہ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے. ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح وہ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے. اب یہ جو فرعون تھا اس نے جب یہ ستاروں کے ذریعے اور اپنے لوگوں کے ذریعے پتہ کروایا تو اس کو پتہ چلا جی اس ہمارے علاقے کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونا ہے کہ جس نے تمہارا جو یہ اقتدار ہے اس کو ختم کر دینا. اب فرعون جو ہے اس نے کہا کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اس نے کیا کیا کہ اس نے سب سے پہلے یہ حکم صادر فرما دیا کہ اب اس قوم کے اندر جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا, اور جو لڑکی پیدا ہوگی اس کو چھوڑ دی جائے گا. اب جناب یہ جو حضرت یہ جو قصہ پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا, اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد ہم یہ تو بہت بڑا قصہ ہے. فرعون اور موسیٰ کا قصہ کم و بیش قرآن مجید کے اندر 100 ٹائم 100 جگہوں پہ آئے. کتنی جگہوں پہ آئے؟ 100 جگہوں پہ آئے. اب یہ قصہ تو بہت بڑا ہے, ہم اس کو جسٹ چھوٹا سم اپ کریں کہ چونکہ ہم نے زمانہ سمجھنا ہے کہ زمانے نے کس طریقے سے لوگوں کو انالیسس کیا اور کس طرح سے لوگوں کو سزا اور جزا کا تصور جو ہے یہ اپنے اندر ثبت کرتا چلے جا رہا ہے. اس کے لیے ہم نے صرف فرعون کا ایک تذکرہ اٹھایا. اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور جناب یہ سلسلہ جو ہے چلتا چلے جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں, چھپا کے رکھتی ہیں. ایک دو جو وہ ہرکارے تھے یعنی فرعون کے ہرکارے آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ اٹھا کے ان کی ماں جو ہے وہ تندور کے اندر ڈال دیتی ہیں, وہ بچ جاتے ہیں. دوسری مرتبہ پھر جب تھوڑے سے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں پھر ان کی ماں کو شک ہوتا ہے کہ اب دوبارہ چھاپا ماریں گے, تو موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک صندوق میں لکڑی کا صندوق کے اندر ڈال کے اور وہ اس پانی کے اندر ڈال دیتی ہیں, اور پانی کے اندر صندوق تیرتا ہے وہ فرعون کے دربار کے اندر چلا جاتا ہے, اور فرعون کے دربار کے اندر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پرورش پاتے ہیں. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی جابر اور ظالم شخص کے گھر کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو پرورش دی. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے
اب وہ ان کے گھر پرورش پاتے ہیں، اس کے بعد پوری یہ ڈائلاس قرآن مجید کے اندر باقاعدہ آتے ہیں، وہ رسی والا واقعہ آتا ہے مختلف جگہ پہ، میں 100 جگہ پہ قرآن مجید کے اندر 100 جگہوں پر جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس کو ہم یہاں اس کو سم اپ نہیں کر سکتے. تو بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو فرعون کا جو ٹاکرا ہوا تھا، فرعون کا جو یعنی دو بدو سامنے آیا تھا، تو فرعون جو تھا وہ بڑا ظلم کرتا تھا. اب یہ جو فرعون جو تھا، اس کا قصہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، وہ میں آیت آپ کے سامنے رکھوں گا. ہوا یہ تھا کہ فرعون نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، وہ دعوت کا انکاری ہو گیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تنگ کرنا شروع کر دیا، بنی اسرائیل کو. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو یہ اوپر سے حکم ہوا کہ اب تم اپنی قوم کو لے کے نکل پڑو، اب یہ ہدایت پانے لینی ہے، اب اس قوم کو ختم کرنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے صادر فرما دیا. اب موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، ایک لاٹھی سی، جس کا واقعات مختلف ہے، میں اس واقعات کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا. وہ لاٹھی لے کے جاتے ہیں تو سامنے بحر کلزم، ایک بہت بڑا بحر آتا ہے. کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ یہ دریا تھا، اور کچھ تاریخ کے اندر مصادر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سمندر تھا. بحر کہتے ہیں ویسے سمندر کو، یہ سمندر تھا کہ جس کے کنارے پہ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے پہنچ چکی ہے. پیچھے سے جیسے فرعون کو پتہ چلتا ہے، وہ لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے نا وہ پیچھے ان کا پیچھا کرتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اب بڑے پریشان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے کہنے پہ میں اپنی قوم کو تو لے کے آ گیا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اپنے اس عصا کو اس پانی کے اوپر مارو، اور پانی جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم جو ہے وہاں سے نکل جاتی ہے. اب وہ فرعون جب پیچھے پہنچتا ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ یار یہ جو ہے یہ جو پانی کا راستہ بن گیا. وہ جو فرعون تھا وہ اپنے لشکر سمیت جو ہے وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ سمندر کو حکم دیتے ہیں کہ وہ سمندر مل جاتا ہے، اور وہ سارے کے ساری قوم جو ہے وہ جو سارے کے سارے لشکر سمیت جو فرعون تھا وہ غرق ہو جاتا ہے. لیکن 1898 تک، یہ تھوڑا ذہن کے اندر بات رکھیے گا، 1898 تک جو نا یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ فرعون جو تھا وہ کنارے کے اوپر موجود تھا، وہ صرف دیکھ رہا تھا، اس کا لشکر اندر گیا تھا، وہ ڈوب گیا تھا، لیکن فرعون تبھی موت مارا. یہ انہوں نے اپنا عقیدہ، یعنی کہاں سے 3500 سال سے لے کر اب تک تقریباً 4000 ایئر، یعنی 4000 سال سے لے کے اب تک ان کا یہ 100 سال پہلے، 100 150 سال 200 سال پہلے تک انہوں نے عقیدہ بنا رکھا تھا کہ فرعون جو ہے تبھی موت مار رہا تھا، چونکہ وہ قرآن کو مانتے نہیں تھے. اب یہ انہوں نے کیا کیا، یہ 1898 کے اندر جو مصر کی مشہور کنگز ویلی کہ جس کو ہم احرام مصر کہتے ہیں، وہ دریافت ہوئی، کہ جہاں بہت سارے بادشاہوں کی ممیاں دریافت ہوئیں، اور وہاں یہ فرعون کی ممی بھی دریافت ہوئی. فرعون کی وہاں ہی ایک بہت بڑا میوزیم بنا دیا گیا، فرعون کی ممی کو وہاں رکھا گیا. تو 100 سال بعد، کم و بیش 100 سال بعد 1981 کے اندر وہ جو فرعون کی ممی تھی اس کو کیڑا لگنے لگ گیا. تو مصری گورنمنٹ نے فرانس کی گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے یہ جس کا جو لاش کو کیڑا لگ گیا ہے، ایک تو اس کا علاج دریافت کیجئے، دوسرا یہ بتائیں کہ یہ مرا کیسے تھا، یہ مرا کیسے، یعنی 3500 سال والی تاریخ ابھی یہ مبہم ہے. یہودیوں کا عقیدہ کچھ اور ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ میں آیت ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور یہودی کچھ اور کہہ رہے ہیں. اب جناب وہ ان کی ڈیڈ باڈی جو فرعون کی وہ جاتی ہے مصر کے اندر، اس کے اوپر انالیسز ہوتا ہے. جب اس کو مائکروسکوپک جب اس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو اس کے ذریعے ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں جو وہ ٹیم تھی، وہ ڈاکٹر مورس بوپائے ایک جوئسٹ سائنٹسٹ تھے جو کہ اس کی پوری اسٹڈی کر رہے تھے. ان کی ٹیم نے جب یہ اسٹڈی کرنے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ یہ جو مرا ہے یہ پانی میں ڈوب کے مرا ہے، اور وہ پانی بھی نمکیات والا پانی تھا، یعنی سمندر کے اندر ڈوب کے مرا ہے. ابھی وہ انالیسس رپورٹ اپنی فائنل رپورٹ بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ایک مسلم سائنٹسٹ ہوتا ہے. وہ مسلم سائنٹسٹ یہ کہتا ہے کہ یہ جو شخص ہے جو مرا ہے، جس کے اوپر ہم تحقیق کر رہے ہیں، یہ جس کا ہم علاج بھی کیا ہے، یہ شخص جو ہے فرعون ہے، کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آئے. اس نے پھر یہ آیتیں پڑھ کے سنائی. میں آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 90، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم و زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں. پھر آگے اگلی آیت میں جواب دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے اب تو ہم تیری لاش کو، اب یہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اب تو ہم تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دی جائے، تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے. اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ستاروں کو پیدا کرنے والا میں ہوں، زمین کو پیدا کرنے والا میں ہوں، چاند کو پیدا کرنے والا میں ہوں، سورج کو پیدا کرنے والا میں ہوں. یہ نظام شمسی کے اندر، جو گلیکسیز کے اندر، یہ ملکی ویز کے اندر جتنی مخلوقات، جتنی یہ بے جان مخلوقات، جاندار مخلوقات،
سب کو پیدا کرنے والا میں ہوں، پھر بھی تم نہیں مانتے. تو یہ فرعون بھی نہیں مان رہا. تو اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اس کو یعنی زمین کے اندر غرق کر دیا. اور غرق کرنے کے بعد وہ یہودی نہیں مان رہے تھے. تو ڈاکٹر مورس بوکائے جو تھے بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا یار یہ کیسے پاسبل ہے؟ 3,500 سال پہلے کا واقعہ، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی علم کو یعنی اتنا پاسبل نہیں ہے کہ 100-200 سال تک تو ہم کہہ سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انجیل جو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد کم و بیش 200 سے 250 سال کے بعد لکھی گئی تھی. انہیں کہا کہ چلو صحیح، اس 200 300 400 سال 3,500 سال پرانا اسپین وہ قرآن میں منوان بیان کیا گیا، اور یہودی غلط وہ نظریے پھیلا رہے تھے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جھوٹ ہو. ڈاکٹر مورس بوکائے جو ہے وہ فائنل اسٹڈی پیپر جو ہے وہ دینے کے بعد جو ہے خود بھی آ جاتے ہیں، اس لاش کے ساتھ خود مصر آ جاتے ہیں. مصر آنے کے بعد بڑے بڑے علماء کرام سے ملتے ہیں، اور علماء کرام سے ملنے کے بعد جو ہے نا وہ قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں اور اسلام لے آتے ہیں. اس کے بعد ایک کتاب لکھتے ہیں قرآن بائبل. مسلمان ہونے کے بعد وہ کتاب لکھتے ہیں قرآن بائبل اور سائنس، کہ جس نے یورپی دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا. انہوں نے ثابت کیا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید جو کتاب ہے یہ سچی کتاب ہے، یہ کتاب جو ہے سچی کتاب ہے. تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ والعصر، زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں. اب خسارہ جو ہوتا ہے اس کی یعنی اگر آپ کا نقصان ہو رہا، اس کا ضد کیا ہوتی ہے؟ فائدہ. اس کا ضد کیا ہوتی ہے؟ فائدہ، نفع. یعنی آپ کا نقصان ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ نفع ہے. یعنی تو انسان جو ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ نفع کے لیے کرتا ہے. جہاں اس کو سمجھ آتی ہے کہ میرا ادھر 4 پیسوں کا فائدہ ہوگا، اسی کے لیے اپنی تگودو کرتا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں ایک کلپ سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ انسان جب اپنی کسی چیز میں فائدہ سمجھتا ہے نا، اسی کے لیے اپنی تگودو. اب میں سمجھتا ہوں کہ میری جاب کے اندر میرا فائدہ ہے، کیونکہ میں جاؤں گا تو مجھے کچھ پیسے ملیں گے، تو میں اس کے لیے اپنی تگودو کروں گا. پھر میں سمجھوں گا، جب مجھے پتہ چلے گا آگے سے یار یہ گاڑی جو ہے یہ میرے نفع کا باعث ہے، میں اس گاڑی کو سیکھنے کے لیے پورے کا پورا زور لگا دوں. یعنی انسان جب جو بنگلے کو دیکھتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے، اس کے لیے جستجو کرتا ہے. گاڑی کو دیکھتا ہے اس میں فائدہ ہے، اس کے لیے جستجو کرتا ہے. وہ اپنے جاب کو دیکھتا ہے اس میں فائدہ ہے، اس کے لیے جستجو کرتا ہے. وہ اپنے اسٹیٹس میں دیکھتا ہے اس کے لیے جستجو کرتا ہے. تو وہ انسان جو ہے نا وہ انسان اس چیز کے لیے اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے، اس چیز کے لیے اپنا ٹائم لگاتا ہے، اس چیز کے لیے اپنا وقت لگاتا ہے کہ جس میں فائدہ دیکھتا ہے. جس میں کیا دیکھتا ہے؟ فائدہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم کھا کر، ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں. انسان در حقیقت بڑے خسارے میں. امام راضی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے زمانے کی مثال جو ہے نا ایک برف فروش سے سیکھی. ایک برف فروش سے سیکھی. میں راستے میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک شخص نے برف کا دکان لگا رکھی ہے، اور کوئی شخص جو ہے برف خریدنے آ نہیں رہا. تو میں دیکھا کہ وہ شخص جو ہے ندائیں لگا رہا ہے، فضائیں لگا رہا ہے کہ اے لوگوں میرا سرمایہ گھلتا چلا جا رہا ہے، اے لوگوں میرا سرمایہ گھلتا چلا جا رہا ہے، میرا سرمایہ خرید لو نہیں تو میں کلاش ہو جاؤں. آج ہماری زندگی جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتی چلی جا رہی ہے. یعنی اب ہم اپنی مناتے نا، ہم اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں کہ ہم 1 سال جو ہے نا ہم بڑے ہو گئے. ہم بڑے نہیں ہوئے، ہم اپنی موت سے قریب ہو گئے. یہ فرعون کا یہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، یہ جتنے فرعون دیکھیں کتنا ظالم شخص تھا، وہ ختم ہو گیا. تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکین ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے. انا ربکم الاعلی، فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں اس ملک کے مصر کا رب ہوں. ٹھیک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لمن الملک اليوم، کہ اس دن اقتدار میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں سب کو جو اپنے آپ کو تکبر، کیونکہ تکبر کو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر رضائی، تکبر میری چادر ہے، کہ جس نے تکبر کیا اس نے سمجھ لو میری چادر کو کھینچ لیا، اور میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا. تو ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا اس تفسیر میں کہ تکبر کیوں آتا ہے آپ کے اندر. تکبر آتا ہے کہ میں ایک خوبصورتی کی بنیاد پہ آپ کے اندر تکبر آیا، یار میں تو بڑا خوبصورت ہوں. آپ کے جناب آپ کے اسٹیٹس، آپ کی دولت کی بنیاد پہ آپ کے اندر تکبر آتا ہے، آپ کے شہرت کی بنیاد پہ آپ کے اندر تکبر آتا ہے، آپ کے علم کی بنیاد پہ آپ کے اندر تکبر آتا ہے، آپ کے عہدے کی بنیاد پہ آپ کے اندر تکبر آتا ہے. تو ہمیشہ ہمیں یہ پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں ریاکاری کے اندر یا میں تکبر کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، کیونکہ متکبرین کا انجام اللہ تعالیٰ یہاں دکھا رہا ہے. یہ فرعون کا انجام یہاں پر دکھا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا اور نشان عبرت بنا دیا، رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا. اب آگے یہ 4 چیزیں بتائی جا رہی ہیں. والعصر، زمانے کی قسم کھا کے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے. اب کامیاب لوگ کون ہیں؟ یہ 4 لوگ ہیں، یہ 4 ایسے چیزیں ہیں. کامیاب اگر آپ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی کے اندر اس دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں اور آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں بتائی جا رہی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے
الا الذین آمنوا، کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. سب سے پہلی شرط یہ بتائی جا رہی ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اب یہاں پر قرآن مجید کی میں آپ کے سامنے آیت رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ اے ایمان لانے والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب یہ بڑی عجیب سی بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ یعنی ایڈریس کس کو کیا جا رہا ہے؟ ایمان لانے والوں. ایڈریس کس کو کیا جا رہا ہے؟ ایمان لانے والوں کو. پھر دوبارہ کیوں کہا جائے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر؟ کوئی بتائے گا کیا مقصد ہے اس کا؟ جی افضل صاحب، ایڈریس مسلمان ہے نا، ہم مسلمانوں کا ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور پھر دوبارہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر؟ جی کوئی بتائے بھائی صاحب. ایمان لانے والوں کو کہا جا رہا ہے، قرآن کلاس کا مقصد ہوتا ہے تھوڑا بہت جائے، کیونکہ حاضری یعنی لوگوں کو یعنی تھوڑا سا یعنی برین اسٹارمنگ کی جائے. جی کوئی بتائے گا؟ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایمان جو ہے نا ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جو کہ بعض اوقات اتنی اوپر ہوتی ہے کہ آپ ذرا سی بات کرتے ہیں آپ کا دل رونا شروع ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا. اور بعض اوقات آپ کا اتنا نچلے لیول پہ ایمان ہوتا ہے کہ آگے بندہ رو رہا ہوتا ہے تقریریں جہنم کی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بڑی بڑی، لیکن آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ ایمان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس کو سیکھنا پڑتا ہے، کہ جس کو سمجھنا پڑتا ہے، کہ جس کو بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کہ جس کو مینٹین رکھنے کے لیے اس کے لیے تگودو کرنی پڑتی ہے، جستجو کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے گاڑی کے اندر بیٹری ہوتی ہے نا، وہ بیٹری کچھ عرصے بعد جواب دے دیتی ہے، پھر آپ کیا لے کے جاتے ہیں کہ بھائی اس کو تھوڑا چارج کر دو، اس میں تھوڑا ایسڈ ڈال دو تو وہ چارج ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ایمان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس کے لیے اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو بالکل ڈیڈ لیول پہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب انسان کسی غلط کام کو ہوتے دیکھے اور اس کو روک سکتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے. یہ سب سے بڑی نشانی. اور آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ میں روک نہیں سکتا تو آپ اس کو زبان سے برا بلا کہیں بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہو یہ غلط کام کر رہے ہو. اور آپ دل میں بھی برا بلا نہیں آپ کا یہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو دل میں یہ جانے کہ یار یہ میں اس جگہ کچھ کر نہیں سکتا. آپ دل کے اندر محسوس کریں گے یہ غلط. اگر آپ کے دل کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، اس کا مطلب آپ کو اپنے ایمان کی یعنی فکر کرنی چاہیے کہ آپ ایمان کی بالکل نچلی لیول پہ جا چکے ہیں. دیکھیں نا بعض کا ہم نماز پڑھ رہے تھے مسجد کے اندر تو ہمیں بڑا ایک ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہتے ہیں، بال کھڑے ہو رہتے ہیں، ہماری نماز کے اندر کیفیت ایک زبردست بنی ہوتی ہے. اور بعض کا ایسی ہوتی ہے کہ وہاں امام صاحب زبردست رکعت امیز وہ تلاوت کر رہے تھے، ہمارا دماغ کہیں اور ہے، ہم اپنے بزنس کے اندر پہنچے ہیں، ہم اپنے گھر میں فیملی کے اندر بیٹھے ہیں. ویسے ہی ہوتا نا. اس کا مطلب کہ میرا ایمان اس وقت اتنا نیچے ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسول، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ، یعنی ایمان کو تر و تازہ کرنے کی کوشش کرو. ایمان کو ایمان کی مثال یہاں مولانا نے لکھی کہ ایک بیج کی مثال ہے. یہ بیج ہوتا ہے نا، بیج آپ بیج جب زمین کے اندر بوتے ہیں بیج نکلتا ہے، اور بیج خالی بونے سے نہیں نکلے گا، اس کو پانی دینا پڑے گا. ایمان قرآن کو پڑھ کے آپ کو پانی دینا پڑے گا، احادیث کی سنت پہ عمل کر کے پانی دینا پڑے گا، نیک اعمال کرنے پہ پانی دینا پڑے گا. یہ ساری چیزیں کریں گے تو ایک پودا جو ہے نا پھل پھول کے بڑا کھڑا ہو جائے گا، آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب دیکھیں انسان جو ہے کہاں سے پیدا کیا؟ قرآن مجید کے اندر بھی ہے کہ انسان زمین سے پیدا کیا گیا. انسان زمین سے پیدا کیا. انسان کی باڈی ہے نا، اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہماری فزیکل باڈی ہے جس کو ہم ٹینجیبل کہتے ہیں. اکاؤنٹنگ کی اصطلاح میں نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہوئی ہے. دو چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ٹینجیبل، ایک ہوتی ہے انٹینجیبل. ٹینجیبل ان چیزوں کو کہتے ہیں جو کہ ایسڈز ہیں، نظر آ رہے ہیں. یہ کیمرہ ایک ٹینجیبل ہے، یہ بیڈ پڑا ہوا ٹینجیبل ہے، یہ ٹینجیبل ہے. ایک ہوتی ہے انٹینجیبل، نہ نظر آنے والی، گڈ ول. جیسے یہ الباری ہے نا، اس کی گڈ ول ہے. ہیپسیک کی ایک گڈ ول ہے، میری ایک گڈ ول ہے، یعنی میری ایک ساکھ ہے، میرا ایک معاشرے کے اندر مقام ہے. وہ مقام اچھا. اب ہمارے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز انٹینجیبل ڈالی، وہ کیا ہے؟ روح ہے. وہ کیا ہے؟ روح ہے. اور روح کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے. تو اس کا مطلب روح کی خوراک بھی کون سی ہوگی؟ آسمان والی. اس کا مطلب ہے کہ روح کی خوراک کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. روح کی خوراک کیا ہے؟ نماز ہے. روح کی خوراک کیا ہے؟ تقوی ہے. روح کی خوراک کیا ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. مطلب ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس جسم کو، سپوز یہ گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، گھوڑا کے اوپر رائڈر جو ہے وہ روح ہے. ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. یہ آپ کے پاس گھوڑا ہے کہ جس کے اوپر رائڈر جو ہے چلانے والا وہ کیا ہے؟ روح ہے. اب ہو کہہ رہے ہیں ہم نے میرے گھوڑے کو کھلا اتنا موٹا کر دیا اور رائڈر جو ہے کمزور ہے، اس پہ توجہ نہیں دے رہے. ایسے ہی ہوتا نا، رائڈر کمزور ہے، قرآن پڑھتا ہی نہیں، سالوں سال پڑھا ہوا، مٹی پڑی ہوئی، کوئی اس کو پڑھنے کی. اس لیے کہ یہ معاشرے کے اندر بگاڑ کیوں آ رہا ہے کہ میں اس جو میری زندگی کا مقصد تھا، جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا، جس تعلیمات میں مجھے عمل کرنی تھی، اس کو چھوڑ کے بیٹھ گیا ہوں. اس کو میں ہاتھ نہیں لگاتا، وہ دل کے اوپر رکھا، اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، پڑھتا ہی نہیں ہوں، کئی سال نہیں پڑھتا. تو اس کا مطلب ہے میرا رائڈر اتنا کمزور ہو گیا. اب گھوڑا جو ہے اس کو میں نے طاقت کر لی کہ اپنی مرضی سے کبھی رائٹ جا رہا ہے، کبھی لیفٹ جا رہا ہے، کبھی آگے جا رہا ہے، کبھی پیچھے جا رہا ہے، میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا کی دوڑ جیتوں،
اگر میں چاہتا ہوں اس آخرت کے اندر فلاح و کامیابی پاؤں، اگر میں چاہتا ہوں معاشرے کے اندر امن پیدا ہو، تو مجھے کیا پلٹنا ہوگا، مجھے اپنے روح کی، مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے سے اترا ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں۔ نیک اعمال کے اندر یہ آپ لوگ سب یہاں بیٹھے ہیں، یہ نیک عمل ہے۔ آپ نے راستے کے اندر جاتے ہوئے کوئی پتھر اٹھا دیا، یہ بھی نیک عمل ہے۔ آپ نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہنس کے بات کر دی، یہ نیک عمل ہے۔ آپ نے جب معاشرے کے اندر ایک قرآن کا پیغام کو پھیلانے کی کوشش کی، یہ بھی نیک عمل ہے۔ تو آپ ایمان لانے کے بعد اب آپ کی ڈیوٹی بتائی جا رہی ہے، آپ کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد آپ نے بیٹھ نہیں جانا، بلکہ ایمان لانے کے بعد آپ کو کچھ ٹارگیٹس دیے جا رہے ہیں کہ آپ نے عمل صالح کرنا ہے۔ یعنی یہ دونوں انٹر لنک ہیں، دونوں چیزیں، کہ ایمان لانا ہے تو اس کے ساتھ عمل صالح بھی کرنا ہے۔ آپ کی زندگی سے وہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے کہ بندہ ایمان والا ہے۔ نبی سے فرمایا کہ یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان لانے والوں کو بھی ایک ہی جگہ پہ میں ڈالوں اور نہ ایمان لانے کو بھی نہیں۔ ایمان لانے سے مراد ہے کہ یعنی جو یہودی اور عیسائی تھے نا، اور مسلمانوں میں فرق کیا تھا کہ یہودی اور عیسائیوں کا جو مذہب تھا وہ یہ تھا کہ بس جب آپ گرجا گھر تک چلے گئے، کلیسا تک چل گئے، آپ کا عبادت ختم، آپ کی پریکٹیکل لائف اور اس عبادت والی لائف کا کوئی تذکرہ نہیں۔ دیکھیے مسلمان جو ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کی جو مسجد کے اندر جو عبادت ہے اور اس کے گھر کے اندر جو بیٹھا ہے وہ بھی عبادت ہے، اس کی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے، اس کے آفس کے اندر جانا بھی عبادت ہے، اس کو کھانا پینا بھی عبادت ہے، ایون آپ واش روم بھی جانا یہ بھی عبادت ہے، اگر آپ اللہ کے طریقے کے مطابق جائیں گے، دعا پڑھ کے جائیں گے۔ تو مومن جو ہوتا ہے اس کا ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت ہوتا ہے، اگر وہ بشرط یہ کہ آپ اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ تو الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی یہ کامیاب لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی، ناکام لوگوں کی مثال نہیں بتائی جا رہی۔ ناکام یعنی والعصر، زمانے کی قسم، الا الذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی، بے شک انسان بڑے خسارے میں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے یہ خسارے میں جانے والے نہیں ہیں، یہ بچنے والے ہیں، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہیں، وتواصوا بالحق۔ اب آپ نے ایمان لے آئے، اس کے بعد عمل صالح بھی کرنے لگے، اب آپ نے حق بات کی، جو چیز آپ نے سیکھی، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آج سے 25 ایئر بیک یا 30 ایئر بیک میں آپ لوگوں کے تو ایسے ہی وہاں بیٹھا کرتا تھا، لیکن جن لوگوں نے اس چھوٹے سے سسٹم سے مجھے متعارف کرایا، جن لوگوں نے مجھے قرآن سکھا دیا، جن لوگوں نے مجھے ڈیلیور کرنا سکھا دیا، وہ اب اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کا اکاؤنٹ کریڈٹ اکاؤنٹ چل رہا ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے۔ کچھ لوگ قیامت والے دن ایسے آئیں گے جب ان کا حساب کتاب ہوگا، اللہ کہے گا جاؤ جنت میں، کہیں گے اللہ تعالیٰ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، میں تو کچھ کیا۔ اللہ کہے گا جس بندے کو جس راستے پہ تو لگا کے آ گیا تھا نا، وہ چل رہا ہے تیرا کام۔ وہ چین ریئیکشن کیمسٹری کے اندر نا، چین ریئیکشن، 1 سے 2، 2 سے 4، نیوکلیر فیژن ہوتا ہے نا، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 10، 10 سے 12، چلتا چلے جاتا ہے۔ اب جو پہلا قتل جس نے کیا تھا حابیل اور قابیل نے قتل کیا تھا نا حابیل کا، اب جتنے بھی دنیا سے قتل ہو رہے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں تو یہ صدقہ جاریہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو آپ اچھا کام کریں گے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جاتا چلے جائے گا۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے اگر کل کو 2 بندے اور لے آئیں گے، کل کو 2 بندے اور لے آئیں گے، آپ یہ کالونی سے شفٹ ہو جاتے ہیں اور وہ 2 بندے آگے 4 بندوں کو لے آئیں گے، تو یہ کام ایک ایسا کام ہے کہ جو کہ چلتا چلے جائے گا۔ آپ کا اکاؤنٹ کریڈٹ اکاؤنٹ کھول گیا، 25 ایئر یا 30 ایئر بیک جس نے اکاؤنٹ اپنا کھولا تھا اکاؤنٹ، اب مجھے نہیں معلوم کہ اس دنیا میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کا اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ میں جتنی گفتگو کر رہا ہوں اس کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں۔ تو یہاں الا الذین آمنوا، جب آپ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، اب آپ نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اس حق کی دعوت کو حق نے کی ہے دوہری خدمتیں تیرے سپرد، حق نے کی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ تو اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اس کے نتیجے کے اندر جب آپ حق کی دعوت دیں گے تو لوگ آپ کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے، لوگ آپ کو تکلیفیں دیں گے، لوگ آپ کو آزمائشیں دیں گے، لوگ آپ پہ ٹانٹے لگائیں گے، لوگ آپ کو برا بلا کہیں گے، لوگ آپ کو لہو لہان کر دیں گے، لوگ آپ کی جاب کے در پہ ہو جائیں گے، لوگ آپ کے گھر کے در پہ ہو جائیں گے، لوگ آپ کے کھانے پینے کے در پہ ہو جائیں گے۔ تو ایسے موقع کے اوپر لیکن جب آپ استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے جب آپ اس دعوت کو لے کے چلتے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت حوصلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ حق کی دعوت دیں اس کے بعد تو آتا بالصبر۔ صبر 2 قسم کا ہے۔ صبر جو ہے ایک تو یہ صبر ہے کہ آپ سردی کا موسم ہے، وہاں سے پکار آئی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اور آپ اٹھے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور مسجد چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے کہ میرے بندے نے اپنی نیند کو میرے لیے قربان کر دیا، میرے لیے قربان کر دیا۔ ایک وہ صبر ہے جو کہ اللہ کے راستے کا صبر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔